بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز یہ سورت 7 بار پڑھ لو، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دنیا آپ کے بیٹے کی قسمت پر رشک کرے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل اور برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولادیں دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کی منزلیں طے کریں گی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ لازمی کریں۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار راتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی اولاد دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گی۔ ایک صاحب حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے، وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے، تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، استغفار کرو۔ اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو، جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا، جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کامیابی کا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے
بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیے جائیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دیں۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی ہیں مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالی سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، اور عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر اور برکت، اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اور دولت میں اضافہ، بلاؤں اور جسمانی و روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالی کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجود ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی و روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات بوقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔